بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راغية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ القارعہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قارعہ آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کے مانند ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالی یہاں جو القارعہ کی تفصیل اور تشریح بیان کر رہا ہے، القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کب واقع ہوگی؟ جس دن اللہ سبحانہ تعالی انسانوں کو پروانوں کے مانند بکھیر دے گا، جس دن پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جو زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اپنے لمبائی اور چوڑائی میں بے مثال ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اون کے مانند ہو جائیں گے. یہ عظیم پہاڑ جسے ہماری آنکھیں کلی طور پر مشاہدہ نہیں کر سکتی ہیں، ان کا حجم اتنا زیادہ ہے. یہ بھاری بھرکم دکھنے والے پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند اڑیں گے. الصوف عہن کہتے ہیں الصوف کو، یعنی اون کو، اور ایسا اون جو رنگین ہو اور دھنا ہوا ہو، یعنی کہ چاہے اس کو انسان اپنے ہاتھوں سے دھنے یا آلات دھنائی کے ذریعے سے اس کو دھنے، مشینوں کا استعمال کرے یا ہاتھ کے ذریعے سے اسے دھنے. اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان اس کو دھنتا ہے، روئی کے دھننے والے کو نداف کہا جاتا ہے. جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، جو گدے بنتے ہیں، اسی طریقے سے رضائیاں بنتی ہیں، تکیہ بنتا ہے، جو بناتے ہیں، یہ سارا کام یہ لوگ کرتے ہیں، جسے ہمارے سماج میں منصوری بھی کہا جاتا ہے. لیکن ان کا اوریجنل نام نداف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا اس آیت کے اندر تذکرہ کیا ہے. فرماتا ہے کہ جب روئی کو دھن دیا جاتا ہے تو اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ ہوا کا ادنا سا جھونکا ان کو جس طرف چاہتا ہے اڑا لے جاتا ہے. یعنی بہت مسلسل اور آندھی کی ضرورت نہیں ہے، تیز ہوا کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا پھلکا معمولی سا ہوا ان دھنی ہوئی روئی کو ادھر سے ادھر منتقل کر لیتا ہے
اللہ فرماتا ہے اسی کی طرح یہ پہاڑ بھی اتنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنے باریک ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ ادنا سا ہوا کا جھونکا ان بھاری بھرکم نظر آنے والے پہاڑوں کو جدھر چاہے گا ادھر لے جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سے دعوت فکر دی ہے کہ ان بھاری بھرکم پہاڑوں کا جب عالم یہ ہوگا تو سوچیں میرے بھائیوں ہمارا عالم کیا ہوگا، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو یہ لوگ گرد و غبار کے مانند ادھر ادھر اڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ نبی یہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کو میرا رب ریزہ ریزہ کرنے والا ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس کے ذریعے سے اللہ اس زمین کو چٹی المیدان اور صاف و ستھرا کر دے گا، یعنی تمام پہاڑ یہاں اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں بکھیر دے گا اور پوری زمین پہاڑوں سے پاک و صاف ہو جائے گی، چٹی المیدان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی کہ جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو وہ اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہو جائیں گی اور وہ ایسی زندگی پاکیزہ زندگی میں وہ زندگی گزارے گا جس میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی ہلچل ہوگا، یعنی وہ زندگی دنیا کے تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہوگا اور وہ زندگی مکمل طور پر کامل ہوگی، یعنی کوئی ایسا نقص یا کوئی ایسی خرابی نہیں پائی جائے گی جس سے یہ کہا جائے کہ وہ زندگی میں کچھ کمی ہے، بلکہ تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک کمپلیٹ زندگی جنت کی زندگی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ لوگ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر سے غموں کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اس جنت کے عظیم گھر میں اتارا ہے اپنے فضل و کرم سے، جس میں نہ کوئی تکلیف ہے اور جس میں آدمی کوئی لغو بات بھی نہیں سنے گا۔ اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے یہی لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کا اللہ کے نزدیک بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی ہمیشہ والے جنتوں میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور رضی اللہ عنہم، یہ اللہ سے راضی ہوں گے، ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے پروردگار سے ڈرا ہوگا، یعنی جن کا نام اعمال گناہوں سے کم ہوگا اور جن کے نام اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا
بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، یعنی وہ کم ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے، یعنی جن کے گناہ ان کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں گے، او الذی لیست لہ حسنات اصلا، اور جن کے اصل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، یعنی وہ کافر ہوں گے۔ لأنہ یجازى علی حسناتہ فی الدنیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوگا۔ فَإِذَا أَفْغَى إِلَى الْآخِرَةِ، جب وہ آخرت کو پہنچیں گے، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ نَصِيب، تو اللہ کے پاس ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بدلہ جو دیا جانے والا ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اللہ کو جو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جیسے کافر، انکار کرنے والے، غیر مسلم، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی نیک کام دنیا کے اندر کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا ہوگا۔ جب آخرت کو پہنچیں گے تو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جاننے والا، میرا دوست بہت نیک کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرتا ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے، تو کیا اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ہے؟ آپ نے فرمایا تھا آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، ہاں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کل قیامت کے دن ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالی کسی مومن پر، کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی نیکیوں کے معاملے میں نہیں کرے گا۔ یعطی بہا فی الدنیا، اللہ سبحانہ تعالی نیکیوں کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمْ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا اللَّهُ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، اور رہے وہ لوگ جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی جو کچھ وہ نیکیاں اس دنیا میں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی اس کو ان کی دنیا ہی میں انہیں دے دیتا ہے، انہیں کھلا دیتا ہے۔ حتی اذا افغى الى الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا کوئی نیکی بچتا ہی نہیں ہے، جس کا جزا دیا جانا، جس کا بدلہ دیا جانا باقی ہو، یعنی تمام کے تمام عملوں کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالی دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جو کہ جن کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، سیئات اور گناہیں بہت زیادہ ہوں گی، یعنی ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما، تاکہ ہمارے پلڑے کل قیامت کے دن بھاری ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرما اور جہنم سے کلی طور پر دور فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔